بے شک اللہ کے ولیوں پر خوف بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، اور ان کی نشانی بھی بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ جو ایمان لائے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ تقوی اور ایمان کے بغیر اللہ کی ولایت اور اللہ کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ عقیدت محبت میں ہم بعض اوقات کچھ کلمات ایسے کہہ دیتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بیان کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو خواب آتے ہیں، تو خواب جو ہوتے ہیں وہ اچھے خواب، یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن کچھ ہمارے لوگ عقیدت محبت میں کچھ خواب تھوڑا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی لوگ گھڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو تو مشہوری نہیں چاہیے ہوتی، ان کی مشہوری تو یہی کافی ہوتی ہے کہ مخلوق خود بخود ان کی طرف کھنچی ہوئی چلی آتی ہے۔ مثالیں اس کی موجود ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر آج تک کے جتنے ہمارے اولیاء کرام ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے رونق لگا دی ہے، اور یہ احادیث میں اس کی باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، ان کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر آسمان والوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم سب اس سے محبت کرو، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ کوئی ولی اللہ کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ یار لوگ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی نبی بلکہ سارے نبی ولی مل کر اللہ کے مقابلے میں مکھی کا یا مچھر کا ایک پر نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقابل آئیں گے کیسے؟ یعنی وہ اللہ کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی اللہ سے مقابلہ کرنے نہیں، اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے آتے ہیں۔ تو یہ مخلوق کے دل پھیرنے کے لیے آئے ہیں، دلوں سے کفر کے تالے توڑ کر اس میں اسلام داخل کیا ہے انہوں نے۔ یہ ہندوستان کی یا پاکستان کی یا اس زمین کی بات نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آج بھی اگر کوئی سسٹم لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے تو وہ صوفیزم ہے۔ ہندوستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید لوگوں کی زیادہ عقیدت محبت ہے، حالانکہ ترکی وغیرہ میں یا دیگر بلاد اسلامیہ میں چلے جائیں، افریقہ میں، امریکہ میں، ویسٹ میں بھی آج کل لوگ باقاعدہ، حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ دراصل کس فرقے سے وابستہ ہیں، کس جماعت سے ہیں، کس سوچ کے حامل ہیں۔ اور آج بھی صوفیاء کا ہی مسلک محبت، جسے ہم مسلک اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، آج بھی صحیح معنوں میں دین اسلام کی نمائندگی یہی کر رہا ہے۔